السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام۔ ہم خدا کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ ہم لوگ خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم نبی کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ ہم حجت خدا کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ سب میں پہچاننا ضروری ہے، جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے، معرفت چاہیے۔ آپ نے یقیناً بچپنے سے میں نے اور آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانی، من لم یعرف، پہچانتا نہ ہو، نہ کہ نام نہ جانتا ہو، معرفت چاہیے۔ چھٹے امام کے حضور راوی تشریف فرماتے، امام کے حضور تشریف فرماتے، امام نے غیبت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ہمارے فرزند غیبت میں چلے جائیں گے، غیبت بہت طولانی ہوگی، متعدد بیانات ارشاد فرمائے۔ تمام معصومین نے غیبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا۔ تو جب راوی نے یہ جملات سنے کہ غیبت طولانی ہوگی، امتحان سخت ہوں گے، تو راوی نے کہا کہ مولا ہم غیبت کے زمانے میں کیا دعا کریں، خدا سے کیا مانگیں؟ اب یہ صرف ورد کی بات نہیں ہو رہی، راوی ہے امام کے زمانے کا، ایسے نہیں کہ وہ پوچھ رہے ہیں مجھے ورد کیا کرنا ہے۔ امام نے فرمایا یہ دعا مانگنا۔ آیت اللہ ظاہراً جو مجھے یاد آتا ہے، آیت اللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے تھے یہ دعا اللہم کل ولیک سے مفہوم میں زیادہ گہری دعا ہے۔ خود یہ جو دعا ہے اللہم کل ولیک، یہ ریکمینڈڈ دعا ہے۔ آیت اللہ العظمہ بہجت فرماتے تھے کہ دعا کریں امام کے لیے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کیا دعا کریں؟ کہا یہی دعا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب پوری دنیا یہ دعا کرے گی تو ظہور ہوگا، اسی سے ہوگا۔ اللہم کل ولیک بہت عجیب دعا ہے، اور وہ ریکمینڈ کرتے تھے یہی دعا پڑھو دعا پڑھو۔ نہیں معلوم، شاید انہوں نے کوئی معنوی طور پہ احساس کر لیا ہو کہ پوری دنیا میں جب لوگ یہ پڑھیں گے تو کچھ ہو جائے گا، یا شاید اس طرف سے کہ انہوں نے کوئی معنوی طور پہ احساس کیا ہو کہ جب امام تشریف لا رہے ہوں گے تو پوری دنیا میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے۔ ابھی میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں، جتنا بھی دنیا میں سفر کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی امام بارگاہ ایسا ہو، کوئی مسجد ایسی ہو، کوئی عبادت ایسی ہو جس کے آگے پیچھے یہ دعا نہ پڑھی جا رہی ہے۔ تو میں مرحوم آیت اللہ بہجت کی وہ بات مجھے ذہن میں آتی ہے کہ پوری دنیا مانگے گی، پوری دنیا یہ دعا پڑھے گی۔ خود یہ دعا بہت نفیس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مفہوماً وزنی دعا یہ دعا ہے۔ اور جب امام سے پوچھا کہ کیا پڑھیں تو امام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے خدایا مجھے معرفت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، میں تجھے پہچاننے لگوں، نہ صرف جاننے لگوں، پہچاننے لگوں۔ کیونکہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں معمولاً ہم لوگ نبی کو تکرار کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ منقول رسول ہے دوسرے والے جملے میں، اللہم عرفنی رسولک، شاید نبی بھی منقول ہو، یعنی پہلے والے جملے میں اختتام تھا نبی کے اوپر، لیکن دوسرے جملے میں شروع رسول سے ہوا ہے۔ اللہم عرفنی رسولک، اے خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، کہ اگر مجھے رسول کی معرفت نہیں ملی میں تیری حجت کی معرفت نہیں لے پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، خدایا اپنی حجت کی معرفت مجھے نصیب فرما۔ طلب کیا ہے؟ معرفت طلب۔ مددی